اور اس کے علاوہ جو آج ہمارے ادھر تعلیمی نظام میں رٹھا سسٹم اور اسکولوں یونیورسٹی اور کالجز میں جو ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ایک تو ہمارے معاشرے میں بے حیائی، اور اس کے علاوہ فحاشی اور یعنی، اور اس کے علاوہ جو دو نمبری ہے وہ بہت زیادہ عام ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں صرف دنیاوی تعلیم دے کے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ہم یہ جو دنیاوی تعلیم ہوتی ہے نا، یعنی جو یورپ کا نظام ہے، تو اگر آپ کسی کو بظاہر آ جا کے کہیں گے نا کہ آپ اپنا مذہب بدل لیں، تو وہ اپنا مذہب نہیں بدلے گا۔ یعنی اسلام ہے، وہ کہے گا مسلمان ہیں آپ، تو آپ مسلمانی چھوڑ دیں، آپ پیسے آپ کو اتنے دیتے ہیں، وہ پیسے جتنے مرضی ملے وہ مسلمانی نہیں چھوڑے گا۔ وہ کہے گا نہیں، چاہے جتنا بھی گناہ گار ہے مسلمان ہونا نہیں چھوڑے گا، وہ کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑے گا۔ تو انگریزوں نے جب یہ برصغیر تھا، یعنی اکٹھے تھے ہندوستان اور پاکستان، علیحدہ نہیں ہوتے، اس وقت انہوں نے کہا کہ ان کو ایسی تعلیم دی جائے جس سے آہستہ اس کا جو مائنڈ ہے نا، ان کے مائنڈ جو ہے بچپن سے واش کیے جائیں، اور بعد میں ان کا جو عقائد ہے نرم کر دیے جائیں اسلام کے لحاظ سے، بعد میں جیسے چاہیں ان کو موڑ دیں، پھر ہم اپنے مطابق ان کو شیپ دیں گے۔ یہ برف کی ہے، جیسے برف کو جس پانی کو جس میں گلاس میں رکھیں، چھنی میں رکھیں، پھول والی چھنی میں رکھیں، جس میں بھی رکھیں، اور اس کو جمانے کے لیے رکھ دیں تو وہی شیپ اختیار کر دیتی۔ کیوں؟ وہ نرم ہوتا ہے۔ تو پھر وہ ٹوٹ تو جاتی ہے برف، لیکن وہ اپنا وجود نہیں چھوڑتی۔ یعنی اسی طرح جو یورپ کی تعلیم ہم پہ مسلط ہے نا، پاکستان میں ایک جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت ایک جرمن تھے، وہ مسلمان ہوئے تھے علامہ اقبال کے ہاتھ میں، تو وہ پاکستان آ گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جب انہوں نے یہ تعلیمی نظام دیکھا، انہوں نے کہا اگر ہم نے یہ ہمیں ایک سال کے لیے تعلیمی نظام بند کرنا ہوگا، یعنی اب مائیں جو ہیں وہ پہلی درس گیا تو ماں جو ہیں وہ پڑھائیں نظام جو بھی پڑھائی وغیرہ ہے، لیکن ایک سال کے لیے تعلیمی نظام نہ پڑھایا جائے، ہمیں نیا اپنا تعلیمی نظام اسلام کا بنانا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا تو یہ مجھے اس چیز کا خدشہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ تعلیمی جو نظام ہے خود ہی جو ہے ان کی، یعنی خود ہی مطلب غیرت جو ہے ان کی، وہ بہت زیادہ ان کو تباہ کر دے گا، اور یورپ سے جو ہے یہ جو وہ چاہ رہے ہیں، اور جو یورپ کا تعلیمی نظام وہ ان پہ بہت زیادہ اثر کر دے گا، ان کے عقائد خراب کر دے گا۔ اور یہ ہوا کہ وہ پھر ایک علیحدہ بات ہے، وہ سازش کر کے ان کو جو ہے یہاں سے سفیر بنا کے جرمن میں روانہ کر دیا گیا، اور تعلیمی نظام کو یورپ کا جو ہے اس میں تھوڑی بہت ترمیم کر کے وہی جو ہے ہم نے پاکستان میں دوبارہ بحال کر دیا، اس میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی تھی، جس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو نظام ہے، یہ آپ جتنا آپ آگے پڑھتے جاتے ہیں، نظام تعلیم پڑھتے جاتے ہیں، جتنا آپ زیادہ ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، اس کے علاوہ جتنا آپ پڑھ جاتے ہیں، اتنا آپ دیکھیں گے وہ اتنا جو ہے نا دین اسلام سے وہ دور ہوتا جاتا ہے، اور یورپ کے وہ بہت یعنی قریب ہوتا جاتا ہے۔ یعنی یورپ سے مراد ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی اور ان کی جو بظاہر چیزیں وجود رکھتی ہیں نا، ان پہ اس کا ایمان بڑا پختہ ہوتا ہے، لیکن جو چیزیں اللہ پہ توکل کی ہوتی ہیں، روحانی چیز ہوتی ہیں، وہ ان سے دور ہو جاتا ہے۔ جو اصل وہ کس سے دور ہوتا ہے؟ وہ نور سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ خود ہی ہے جو وہ تباہ کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو جو ہے نا تباہ کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف ایک ایز اے فارمیلٹی بچوں کو الف با اور پے جو قرآن پاک ہے وہ صرف ایک ایز اے فارمیلٹی نہ پڑھائیں، بلکہ ان کو عربی سکھائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو دینی عالم بنائیں، حافظ بنائیں۔ ٹھیک ہے، وہ دنیا کی پڑھیں پھر، لیکن وہ پھر ان کو اسلام پڑھ رہے ہوں گے، ان کے ذہن میں وہ ہر بات ہوگی، ان کو پتہ ہوگا صحابہ کو جب فلانا مشکل آئی تو کس طرح انہوں نے فیس کیا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے تو ان کو پتہ ہوگا، سیرت پڑھیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ اسلام، جب وہ پی ایچ ڈی ایم فل اور اس کے علاوہ دیگر کتب پڑھیں گے جو انگلش رائٹرز نے لکھی ہیں، تو اس میں جو انہوں نے اگر بکواس بھی کوئی کی ہے تو ان کو پتہ ہوگا یہ سراسر جھوٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو اصل حقیقت ہے وہ ہے جو ہم نے بچپن میں ہمیں پڑھائی کی تھی، ہمارے والدین نے پڑھائی تھی، یعنی کہ قرآن اور احادیث میں جو بیان کیا گیا ہے اصل تو یہ چیز ہے۔ آپ یاد رکھیں ان لوگ جب ہم کتابیں پڑھاتے ہیں جو کفر ہیں، جو کافر ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کی تعلیم، چاہے وہ بظاہر نہیں کہتے زبان سے کہ ہمیں اسلام پسند نہیں ہے، لیکن کیا وہ اثر نہیں آتا؟ ان کی کہیں نہ کہیں وہ چیزوں میں، ان کی تحریر میں، ان کے فلسفی میں وہ اثر آپ کو ضرور نظر آئے گا، جو اسلام کے خلاف ان کا ایک بغض ہے۔ تو وہ ہمارے بچوں کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ جب والدین بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، وہ بچہ کما رہا ہوتا ہے، نوکری پہ لگا ہوتا ہے، پینٹ شرٹ ڈالی ہوتی ہے، نہ اسے دین کا پتہ ہوتا ہے، نہ دنیا کوئی آخرت کا خیال ہوتا ہے، اور ماں باپ بوڑھا پڑا ہوتا ہے، نہ ماں کی بات سنتے ہیں، نہ باپ کی بات سنتے ہیں، ماں باپ کیوں کوئی نہیں ہوتی، اور پھر ذمہ دار اصل میں کون ہوتا ہے؟ ماں باپ ہوتے ہیں، جنہوں نے اس کو دینی تعلیم نہیں پڑھائی۔ اگر وہ دینی تعلیم پڑھاتے تو ان کو یہ معلوم ہوتا کہ جنہیں جو ماں قدموں کے نیچے ہے، اس کے علاوہ ان کو معلوم ہوتا کہ کس طرح آپ نے اپنی خودی کو بیدار کرنا ہے، کسی طرح آپ نے مشکل حالات سے مقابلہ کرنا، اور آسان راستوں کی بجائے آپ نے مشکل راستوں کو، جو صحیح رستے ہیں اور حق کے رستے ہیں، مشکل رستے ہیں، ان کو اپنانا ہے۔ اور عورتوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار کے نام کل کو انہوں نے بھی مائیں بننا ہے، بچیوں نے وہ پڑھتی، تو نانی کل کو بنے گی، دادی بنے گی، تو وہ بھی پھر اچھی تربیت ہوتی۔ لیکن ہمارا تو پورا کعبہ بگڑا ہوا ہے، نہ والدین کو، ان کے والدین نے نہیں بتایا، آگے سے وہ اپنے بچوں کو نہیں بتا رہے، اور روتے ہیں کہ بہت زیادہ مسئلے آتے ہیں، جی وہ بچے باتیں نہیں سنتے ماں باپ کی۔ کل کو وہ جب وہ تعلیم پڑھیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے والدین کی بات جو ہے وہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، اور چونکہ والدین نے ہمارے
چونکہ والدین نے دین ان کو نہیں سکھایا گا، ان کو دین کا نہیں معلوم، انہوں نے بچے کو اللہ اور اس کے حبیب کی محبت نہیں سکھائی، تو آپ کے بچے جب آپ نے ان کو اللہ رسول کی محبت ہی نہیں سکھائی تو آپ کی تباہی تو بربادی وہیں سے شروع ہوگی، وہ آپ کو کیوں سنے گا بات؟ اس کو کیا پتا ہو آپ کون ہیں، آپ کا مقام کیا؟ تو پہلے آپ خود بھی پڑھیں دین کی تعلیم تھوڑا بہت، اگر آپ میچور ایج کے ہیں تو پھر آپ تھوڑا بہت خود بھی علم جو دین کا PDF بکس مل جاتی ہیں، آپ وہ پڑھ لیا کریں اسلام کی، قرآن کا ترجمہ پڑھا کریں کنز ایمان، تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو اس کے بعد اپنے بچوں کو سکھائیں، ماں پہلے درس سکھاتی ہے، تو اس کے بعد جب وہ جہاں بھی آپ ان کو بھیج دیں، جب آپ نے ان کا ایک عقیدہ آپ نے بنا کے بھیج دیا تو نیا عقیدہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا، نیا عقیدہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کیا کرتے ہیں، ہم ان کو دنیا ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، فلاں بننا، ہم ان کو دنیا کی طرف لگا دیتے ہیں شروع سے، ان کے مائنڈ کی تربیت ہم کرتے نہیں ہیں۔ جب ہم ان کو باہر پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے یا کسی اور یونیورسٹی کالج میں بھیجتے ہیں تو یا تو وہ نشے وغیرہ میں لگ جاتے ہیں، ڈرگ ایڈکٹ کیا لگ جاتی ہے، یا کسی اور مسئلے میں لگ جاتے ہیں، یعنی کہ لبرل قسم کے وہ بن جاتے ہیں، وہ پھر نہ ان کو اپنی آنکھ کا خیال ہوتا ہے اور نہ والدین کے، پھر وہ بڑھاپے کا خیال کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں۔ تو آپ جب اللہ رسول کی محبت آپ ان کو سکھائیں گے تو وہ آلریڈی آپ سے وفاداری کریں گے۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات آپ سے ہوگی۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔